یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ پرانی سے پرانی مشکلات ہوں گی چند لمحوں کے اندر حل ہو جائیں، اور پرانے سے پرانے رکے ہوئے کام ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، نیک تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جو عرصے دراز سے پوری نہیں ہو رہی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو چلتے پھرتے اتنی تعداد کے اندر پڑھ کر دعا کریں، پھر دیکھیں جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہوگی۔ پرانے سے پرانے رکے ہوئے کام بھی انشاءاللہ آسان ہوں گے، اور اسی طرح آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جلد از جلد پوری ہوگی۔ اسی طرح مشکلات نے گھیر رکھا ہے، چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والے کی کس قدر مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس قدر جامع کلمات ہیں، اور اس کا پڑھنے والا جب بھی پڑھتا ہے، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، پھر پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ اب مشکل کے حل کا سوال کس سے کرتا ہے؟ اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے۔ اسی طرح تنگی کا سوال کس سے کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی تنگی کو دور فرمانے والا ہے، تو ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، تو ہی میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ جب یہ نظریہ، یہ نیت، یہ آرزو، یہ تمنا لے کر انسان اس کلمات کو پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے فضل سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی مشکلات بزرگ لکھتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں جو بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے، وہ ورد ابھی پورا نہیں کرتا، جو اس کی حاجت ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ تمام مشکلات سے نجات کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، عرصے دراز سے کوئی بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، عرصے دراز سے آپ کی مشکل حل نہیں ہو رہی، عرصے دراز سے آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، تو اس کا سہارا لیں۔ اللہ کے صفاتی نام مبارک ہیں، پھر جب بندہ پڑھتا ہے، پھر آرزو کر کے، التجا کر کے دعا کرتا ہے، پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور اس کو جو کچھ اس کی حاجت ہوتی ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتی ہیں۔ آپ نے اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اتنی تعداد کے اندر لا تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے رب سے معافی طلب کرنی ہے، اپنے رب سے حاجتیں پیش کرنی ہے، اپنے رب سے طلب کرنا ہے۔ رب دینے والی ذات ہے، تو آپ نے اس کو کم از کم چلتے پھرتے 313 مرتبہ صبح، 313 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، چند روز کے اندر دیکھیں گے جو آپ کی مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھ لیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ لیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر اپنے رب سے مانگے، اللہ کس قدر عطا فرماتا ہے۔ یہ ابھی کلمات پورے نہیں ہوں گے، اللہ پہلے سے آپ کو اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ اس سے التجا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، نیک مرادیں مانگتا ہے،
دعا کا طالب بنتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیوں کے، رحمت کے، برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اول آخر کم از کم 5 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ صبح کے ٹائم، 313 مرتبہ شام کے ٹائم۔ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی تمنا ہے، بڑی سے بڑی مشکل ہے، اس کو مد نظر رکھ کے اس کا تصور کر کے یہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ ساری مشکلیں حل فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔